السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے دنوں پہلے مجھ سے ایک شخص نے اپنے بیٹے کا واقعہ بیان کیا کہ میرا ایک جوان بیٹا 22 سال کا تھا، ہمیشہ گناہ کے کاموں میں رہا کرتا تھا، اکثر اپنا وقت موبائل، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر صرف کیا کرتا تھا۔ میں بار بار اسے نیکیوں کی ترغیب دلاتا، نیکیوں کا شوق دلاتا، اچھی باتیں سناتا اور کوشش کرتا کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ سکے، لیکن شاید میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی درمیان ایک رات کی بات ہے، رات کافی حد تک گزر چکی تھی، مجھے اس کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ جب میں اس کے کمرے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں بلند آواز سے گانا بج رہا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گانا سننے میں مشغول ہے۔ میں نے اس سے کہا، بیٹے، میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں، ہزاروں طرح سے نصیحتیں کر چکا ہوں، میں تمہیں سمجھا کر تھک چکا ہوں، لیکن تم ہو کہ گناہوں کی زندگی سے باز آتے ہی نہیں۔ اس نے مجھے منہ پر کرارا جواب دیا، آپ چلے جائیں، آپ کیا جانیں کہ اس زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اس زمانے کے لوگ کیسے ہیں اور اس زمانے میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف سے اپنے کمرے کی طرف واپس لوٹا، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، الہی میرے بیٹے کو اپنے پاس سے ہدایت عطا فرما، اور اس کے بعد میں سو گیا۔ جب میں فجر میں بیدار ہوا تو میں اس کے کمرے کے پاس گیا، وہاں بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا، اس کے دوست رخصت ہو چکے تھے۔ جب میں نے اس کا کمرہ کھولا تو میں کیا پاتا ہوں کہ وہ اوندھے منہ پڑا ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا اور جب میں نے اسے پلٹا کر دیکھا تو کیا پاتا ہوں کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ معلوم نہیں رات کی کس گھڑی، کس حالت میں ملک الموت اس کے پاس آیا تھا اور اس کی روح لے کر چلا گیا۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، جب میں نے اس شخص سے یہ واقعہ سنا تو 3 دن ایسے گزرے، نہ مجھے بھوک لگی، نہ پیاس کا احساس ہوا، بس احساس اگر میرے پاس تھا صرف اتنا ہی تھا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن کیا ہوا کہ لوگ اب بھی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل لہو و لعب میں مشغول ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا ہے، پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو یا اس کے بعد اور بھی رمضان ہمارے مقدر اور ہمارے نصیب میں ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے تو اس آخری رمضان میں ہماری توبہ کیسی ہو، ہماری توبہ ایسی ہو جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ سچی پکی توبہ ہم اس رمضان میں کریں، اس طور پر کریں کہ گناہوں کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیں، ہم گناہوں سے دور ہٹ جائیں۔ موبائل میں جو غلط چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، موبائل کو غلط طریقے پر استعمال کرتے ہیں، اس استعمال سے اپنے دل کو روک لیں، باز آ جائیں، یہ ہوگی سچی پکی توبہ۔ اپنا وقت غلط دوستوں کے ساتھ غلط صحبت میں نہ گزاریں، یہ ہوگی سچی پکی توبہ۔ اگر کسی کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، ہم نے کسی کا مال لیا ہوا ہے، کسی کے پیسے ہمارے پاس ہیں، کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس امانت ہے، ہم اسے واپس کر دیں، یہ ہوگی سچی پکی توبہ۔ اللہ رب العزت کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ہم انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ ہوگی سچی پکی توبہ۔ اگر بندہ رمضان میں توبہ نہیں کرے گا تو کب توبہ کرے گا؟ اگر بندہ رمضان میں استغفار نہیں کرے گا تو کب استغفار کرے گا؟ اگر بندہ رمضان میں اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا تو کب جھکے گا؟ اگر رمضان میں دل پاک نہیں کرے گا وہ تو کب اپنا دل پاک کرے گا؟ کیا اس سے بھی کوئی مقدس مہینے کا انتظار ہے، یا پھر انتظار ہے سرخ آندھیوں کے چلنے کا، یا انتظار ہے آسمان سے پتھر برسنے کا، یا انتظار ہے زمین کے پھٹ جانے کا، یا انتظار ہے اس سے بھی زیادہ کڑوی چیز یعنی قیامت کا جو اچانک آئے گی؟ اے بھائی، اے بہن، بہت ہو چکا، غفلت کب تک؟
یہ نیند کب تک ہم سوتے رہیں گے؟ کب تک گناہوں کی زندگی گزاریں گے؟ وقت ہے، موقع ہے، فرصت ہے، مہلت ہے، آئیے پلٹیے، واپس لوٹیے، ایسی توبہ کریے کہ اگر ہماری توبہ کچھ لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر اور سنت پر جمائے رکھے۔ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ، سنت کے ساتھ خیر پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔